باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ سال سوئم کے آمد کے دوسرے اتوار کا یہ پیغام ہے۔ پہلی تلاوت باروک کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی 9 آیات۔ خدا تیری شان و شوکت تمام اقوام کو دکھانا چاہتا ہے۔ مزمور 126 خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے پہلے باب کی 3 سے 6 اور 8 سے 11 آیت۔ مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ نعرہ حمد ہے، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شرح کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کے 3 باب کی پہلی 6 آیات۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ میرے عزیزو، یہ آمد کے دوسرے اتوار کا پیغام ہے، اور آمد کے پہلے 2 اتوار جو ہیں وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور کریں، خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے پر غور کریں۔ اور جو مین مرکز ہے آج کی تلاوتوں میں، وہ مقدس پالوس رسول کا خط جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح کے آنے کے دن تک جو ہے وہ صاف دل رہیں۔ اس تلاوت میں، دوسری تلاوت میں 2 بار یسوع مسیح کا دن یا مسیح کا دن کہا گیا ہے۔ یہ اس کو کہا گیا ہے جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے، تو مقدس پالوس رسول دعوت دیتے ہیں کہ ہم صاف دل رہیں۔ اس کے ساتھ پہلی تلاوت اور انجیل مقدس میں بھی تیاری ہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی تلاوت جو کہ باروک کی کتاب سے لی گئی ہے۔ باروک ارمیا کا ساتھی اور کاتب تھا، اس کا شاگرد بھی کہلاتا تھا، اور اس نے ارمیا ہی کے جو کلام ہے اس کو لکھا ہے، مگر وہ زیادہ تر جو ہے باروک کی کتاب جو ہے وہ تسلی کی بات کرتی ہے۔ جب بابل میں لوگ اسیر ہیں، جب وہ امید جو وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا اس کی انہیں امید ختم ہو گئی تھی کہ اب ہماری جو آدھی قوم ہے وہ پہلے ہی 10 قبائل جو ہیں وہ اسیر کر کے دنیا میں بکھیر دیے گئے ہیں، جو بقیہ رہ گیا ہے وہ یہاں پر بابل میں آ کر اسیر ہے، تو کیسے جو ہے وہ ساری برکات خدا ہمیں دے گا۔ تو باروک کے ذریعے سے خدا کا کلام لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ تسلی رکھو، اور خدا جو ہے تمہاری شان و شوکت جو ہے تمام اقوام کے سامنے تمہیں دکھائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ماتم کا جو لباس ہے وہ اتار دو اور ماتم کا انداز چھوڑ دو، بلکہ کیا کرو، خدا کی تجلی کو پہنو، اسے اوڑھو اور خدا کا شکر کرو، اور تمہیں ایک نیا نام دیا جائے گا جو صداقت کا نام ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ خدا تمہارے پاس آتا ہے اور خدا تمہیں واپس لے جاتا ہے، یروشلم میں واپس لے جاتا ہے، وعدے کی سرزمین میں۔ اور اس میں ایک خاص بات جو انجیل مقدس میں بھی ملتی ہے وہ ہے کہ شارع سیدھی کی جائے گی، جو ناہموار ہے وہ ہموار ہوگا، اونچے ٹیلے پست کیے جائیں گے۔ اور مقدس لوکا انجیل مقدس کو لکھتے ہوئے پہلے تو وہ خاص طور پر تاریخ کے کچھ اہم حیثیتوں کو یا شخصیات کو وہ سامنے رکھتا ہے، تاکہ وہ دن جس دن وہ بات کر رہا ہے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ایسا کیلنڈر موجود نہیں تھا جو عالمی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہو۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تباریس کیسر کے 15ویں برس جب پینتوس پلاتوس یہودیہ کا والی ہے، اور یہاں ہیرودیس کے 3 بیٹوں کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ ہیرودیس اعظم کی جو سلطنت ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ جو یہودیہ کا ہے وہ پینتوس پلاتوس یا جو بھی رومن گورنر ہوتا اس کے ماتحت ہوتا، اور باقی 3 حصے جو ہے وہ اس کے بیٹوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو یہاں ان کے بیٹوں کو بادشاہ نہیں کہا گیا بلکہ رئیس ربع کہا گیا ہے، یعنی چوتھے حصے کا جو ہے وہ سربراہ ہے، چوتھے حصے کا وہ حکمران ہے۔ اور 2 کاہنوں کا بھی ذکر کیا ہے، کاہن اعظم اور حنان اور کیفا کا۔ تو کاہن اعظم جو ہے حنان ہے، مگر کیفا بھی جو ہے وہ بہت طاقتور آدمی ہے اس وقت، کیونکہ وہ اس کا سسر ہے حنان کا۔
تو وہ بڑی اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے مذہبی اور جو ہے ہیکل کے معاملات میں. تو اس لیے ان کا ذکر کر کے مقدس لوکا جو ہے وہ یوحنا کا ذکر کرتا ہے کہ زکریا کا بیٹا یوحنا جو بیابان میں ہے، اور بیابان میں وہ تیاری کر رہا ہے. بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت کی تیاری کے لیے جو ہیں وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور یوحنا بھی وہاں پر رہا جب تک کہ اسے خدا کا پیغام نہیں ملا، جب تک اسے ذمہ داری نہیں ملی. اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ وہ تیار ہو جائیں، لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ وہ توبہ کر لیں، توبہ کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، پلٹ کر واپس آئیں، خدا کی طرف لوٹیں. اور کیوں لوٹیں؟ کیونکہ خداوند آنے والا ہے، اس لیے اس کی شارع کو سیدھا بناؤ. دونوں تلاوتوں، پہلی تلاوت میں بھی اور انجیل مقدس میں بھی شارع کی طرف بہت زیادہ زور ہے. آج بھی جب ہمارے ہاں کوئی اہم مہمان آتا ہے، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، تو راستے جو ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں. ہم صاف صفائی کرتے ہیں، اگر وہ راستے میں کوئی چیز رکاوٹ کا باعث ہے تو اسے ہٹاتے ہیں تاکہ آنے والے کو آسانی ہو. اور اس دور میں کیونکہ راستے جو ہیں وہ کچے راستے ہوا کرتے تھے، تو آنا جب راستے زیادہ جو ہیں وہ ناہموار ہوتے تھے تو مشکل زیادہ ہوتی تھی. تو اس لیے زور ہے راستوں کو ہموار کرنے کا. اور کیوں ہموار کرنا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے، خدا کی آمد ہے، خدا کے انسان بننے کی آمد ہے. اور اس سے بڑھ کر اب جو ہے وہ ہم اس کلام کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے. اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے جب ہم تیار کرتے ہیں تو ہم نے اس کی شارع کو سیدھا بنانا ہے. جو اونچائیاں ہیں، جو غرور اور گھمنڈ کی اونچائیاں ہیں، انہیں پست کرنا ہے. جو ناامیدی، مایوسی اور کم تری کی گہرائیاں ہیں، ان میں سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کر کے اس کے لیے جو ہے ہموار کرنا ہے. میرے عزیزو، یہ بڑا اہم واقعہ اور بات ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ عدل و انصاف کی آمد ہے. تو عدل کے لیے ہموار ہونا ضروری ہے. عدل جو ہے وہی ہوتا ہے جب جو برابر کی بات ہوتی ہے. تو انسانی زندگی جب اندر سے برابر نہیں ہے، جب ہم اندر سے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی رضا کے مطابق نہیں کرتے، تب تک ہم اپنے آپ کو اس کی شارع کے طور پر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، وہ ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خدا کا کلام آج کے پیغام میں ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خود کو تیار رکھیں. مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ خداوند کے آنے کے دن تک یا خداوند کے دن تک اپنے آپ کو صاف دل رکھیں، ایمان میں مضبوط رکھیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہم ایمان میں پختہ ہیں. کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں لوگ جو ہیں وہ توقع کرتے تھے کہ اسی نسل کے ہوتے ہوئے ہی خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی. تو اس لیے اس بات پر بہت زیادہ زور تھا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اب بھی زور اتنا ہی ہے، کیونکہ اب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے منتظر ہیں. ہمارے پاس جو زندگی کا محدود وقت ہے وہاں پر ہم جا کر رک جاتے ہیں. اگر ہماری زندگی کی تیاری اعلیٰ ہے تو جب ہماری زندگی کا یہ زمینی سفر پورا ہوگا تو ہم اپنی تیاری کر چکے ہوں گے. پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے منتظر ہیں. اور جو اس وقت زندہ ہوں گے ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے آتے وقت یا جب اس کا دن ہے اس وقت وہ تیار پائے جائیں، وہ ایمان میں مضبوط پائے جائیں، ان کی زندگی میں راستی ہو، ان کی زندگی میں ہمواری ہو، ان کی زندگی سے کج روی اور تمام ٹیڑھا پن جو ہے وہ نکلے. تبھی ہم لکھا ہے کہ ہر بشر جو ہے وہ خدا کی نجات دیکھے گا. تو جب ہم خدا کی نجات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کریں. یہ خدا کا پیغام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ جیسے آج کی دوسری شمع روشن ہو گئی ہے تو وہاں پر روشنی بڑھی ہے، تو ہماری تیاری بھی پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے. خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.